أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 ہیں. اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر چلا اور یہودیوں کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل اور خاندان میں ہیں وہ دونوں ایک ہیں، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو گویا کہ اپنے بڑوں یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ انبیاء کا بھی انکار کرتے ہو. اب بہرحال یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا گیا کہ محمد ابھی قریب کا زمانہ ایک ایسا آنے والا ہے کہ کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یعنی مسلمانوں کو کس چیز سے، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس کی جانب پہلے یہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یعنی جو ان کا پہلا قبلہ تھا اس کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ جب یہ بے وقوف آپ سے کہیں تو جواب دیجئے گا قل، کیا، للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب، ہر سمت ہر جگہ اللہ کی ہے، وہ جو چاہے حکم دے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف راہ دکھلا دیتا ہے. دراصل اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے یعنی جو آپ کی مکی زندگی ہے تو آپ نے جتنی نمازیں وہاں رہ کر پڑھی وہ تمام کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے پڑھی ہیں. اور جب آپ وہاں سے اللہ کے حکم اور اجازت سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی جانب. 16 مہینے کچھ دن یا پورے 17 مہینے تک اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازوں کو پڑھایا. اب اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت پہلے کی اتری ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی عن قریب ہم تم پر حکم اتاریں گے اس بات کا کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر دیں، بدل دیں. جب یہ حکم آئے گا تو بے وقوف یعنی یہودی آپ پر تانا کسیں گے بھئی ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے تو اپنا قبلہ ہی چھوڑ دیا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی سے یوں کہا گیا کہ آپ صرف ایک بات کہیے گا، کیا،
مشرق ہو قبلہ یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وہ سمت کا محتاج نہیں ہے کہ شمال میں ہی ہوگا، جنوب میں ہی ہوگا، مشرق میں ہی ہوگا، مغرب میں، وہ ہر جگہ ہے۔ وہ کہیں تو آپ یہ کہیے گا اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے میں کیوں مانوں، وہ وجہ نہیں پوچھتا، وہ تو مان لیتا ہے۔ آمنا وصدقنا، مولا آپ نے حکم دیا ہم نے مان لیا، بات ختم۔ اور جو لوگ نہیں مانتے وہ علت نکالتے ہیں، وہ وجہ نکالتے، نماز کیوں فرض ہوئی، زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، اسلام کے اس حکم کا مطلب کیا ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ مان لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم ان کو راہ ہدایت دکھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 16 مہینے چند دن کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ حکم آیا تھا کہ آپ کو مسجد اقصی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے پڑھی۔ اور جب دوبارہ حکم آیا اس بات کا، اللہ کے نبی کے دل میں تمنا بھی رہتی تھی، ابھی آئندہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ کسی طرح قبلہ ہمارا وہی ہو جائے جو پہلے تھا۔ ایک تو اللہ کے نبی وہاں پیدا بھی ہوئے، اس شہر سے، اس کعبے سے محبت بھی تھی جہاں آپ کا بچپن گزرا، جس کی دیواروں کے سائے میں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ تو اللہ کے نبی کے دل میں ایک تمنا رہتی تھی کاش قبلہ دوبارہ بدل جائے، کعبۃ اللہ بن جائے۔ بیت المقدس کا جو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کاش یہ حکم اتار دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے کہ میرا نبی کیسا تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح یہ بدل جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بات کہی گئی پوری امت سے کہ اے لوگوں ہم نے آپ کو ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ وسط کے معنی معتدل کے بھی آتے ہیں، شاندار کے بھی آتے ہیں، بہترین امت بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور محمد رسول گواہی دیں علیکم، تمہارے لیے۔ قرآن کریم نے یہاں پر روز قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ ہم نے آپ کو شاندار امت، انصاف پسند امت کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کل قیامت کے دن ہر نبی کے ماننے والے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کریں گے کیا ہم نے آپ کے پاس نبی نہیں بھیجا؟ کیا اس نبی کے ذریعے ہم نے کوئی قانون نہیں اتارا؟ تو اکثر لوگ انکار کر دیں گے، کیا ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہم کیا جانے یہ کون ہے؟ ایسے لوگ انکار کریں گے، ہم کیا جانے موسیٰ کون ہیں، ہود کون ہیں، ہم کیا جانے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ان کے ماننے والے خود انکار کریں گے۔ اس موقع پر یہ امت محمدیہ میدان حشر میں گواہی دے گی کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے تم کس بیس یا بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن لوگوں سے ہم نے سوال کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ کہیں گے مولا آپ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، اس رسول کو ایک کتاب دی گئی تھی، قرآن کلام اللہ، جو آپ کی ذات سے نکلا، جو تیری کتاب ہے، تیری ہی کتاب میں تو نے خود ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے پاس ہم نے کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا ہو۔ ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، یہ تو تیری کتاب نے ہمیں بتلایا کہ ہر قوم کے پاس نبی آیا ہے۔ جب یہ امت ہم اور آپ دوسرے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے تو ہماری بات کی تصدیق کے لیے، اس امت کی بات کی تصدیق کے لیے اللہ کے نبی پیچھے سے گواہی دیں گے کہ ہاں میرے امتی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، آپ نے مجھے کتاب دی، انہوں نے مجھ سے کتاب لی، اس کتاب کو پڑھا، اس کی تعلیم کے نتیجے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو نبی بھی ملا، ان کو کتاب بھی ملی۔
ہر نبی کی قوم کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ہم نے قبلہ بدل دیا ہے، اس بات کو مان لو، اس لیے کہ ہم نے تم کو اعتدال پسند امت بنایا ہے تاکہ تم کل قیامت کے دن لوگوں کے خلاف گواہی دو اور تمہارے حق میں اللہ کے نبی گواہی دیں۔ اب جب یہ بات اٹھ ہی گئی کہ قبلہ بدل دیا تو قرآن مجید اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے قبلے کو کیوں بدلا تھا اور صرف اتنی تھوڑی مدت کے لیے کیوں بدلا۔ پہلے کعبۃ اللہ رہا صرف 16 مہینے چند دن، یا پورے 17 مہینے کے لیے قبلہ بدلا رہا، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس ہو گیا۔ تو فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اے محمد ہم نے قبلے کو، اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے، یعنی کعبۃ اللہ، صرف اس لیے بدل دیا، آپ کا قبلہ بیت المقدس اس لیے بنا دیا لنعلم، تاکہ یہ معلوم ہو سکے من یتبع الرسول، کون اللہ کے نبی کا وفادار ہے، وممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ایسا ہے جو پیٹھ دکھانے والا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں، حکم ملا آج سے آپ کا قبلہ بیت المقدس ہے، آپ نے کہا آمنا و صدقنا، مولا آپ کا حکم ہے ہم نے مان لیا، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اللہ کے نبی۔ اب جب یہ حکم آیا کہ آپ کو کعبۃ اللہ کو چھوڑ دینا ہے، بیت المقدس کو کی جانب رخ کرنا ہے، تو یہ آزمانا تھا ان مکہ والے صحابہ کرام میں کون ایسا ہے جو نبی کے پیچھے نہیں چلے گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے، کون کچے ایمان والا ہے، کس کا ایمان ابھی تک نہیں پکا۔ اور جب دوبارہ یہ حکم آیا کہ محمد بس اب بیت المقدس کو چھوڑ کر دوبارہ کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر لیں، اب آپ کا قبلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، تو اب مدینے والوں کی آزمائش تھی کہ اب دیکھنا ہے کہ ان میں کون پکے اور مضبوط ایمان والا ہے۔ بہت سے لوگ تھے، اور ایسا بھی ہوا بعض روایات میں جب کعبۃ اللہ سے قبلے کو بدل کر بیت المقدس بنایا گیا تو مکہ والوں نے کہا واہ، مدینے کے گئے تو انہی کی کہنے لگے، یعنی یہودیوں کی پاکیزہ اور مقدس جگہ بیت المقدس تھی، کہ واہ وہاں گئے تو انہی کے ہو گئے، قبلہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ مکہ والوں نے تانا دیا، اور جب بیت المقدس سے قبلہ بدل کر کعبۃ اللہ کا گیا تو یہودیوں نے کہا اوہو، ہماری مخالفت اتنی کہ بیت المقدس ہی کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی کی مخالفت نہیں تھی، مقصد صرف ایک تھا، ہم یہ جانیں کون ہمارے نبی کے ساتھ ہے، ہم صرف یہ جاننا چاہتے تھے۔ اور یہودیوں نے خوب تانا کسا اور مسلمانوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتے تھے۔ آئندہ بھی بات آ رہی ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو مر چکے ہیں اور ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی تھا، ان کا کیا ہوگا؟ اب تم نے بدل کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا ہے، جو مسلمان مکے میں تھے مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ اور خود اپنی جانب سے کہتے تھے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے تو اعمال خراب ہو گئے، ان کی نمازیں تو چلی گئیں۔ اور جب بیت المقدس کو بدل کر کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا، کہتے تھے اب ان کا کیا ہوگا جو اب یہ مر گئے 17 مہینے میں، ان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جو اللہ کا بندہ ہدایت پر ہے اس پر یہ بات بھاری نہیں پڑتی، وہ تو آرام سے اللہ تبارک و تعالی آپ نے فرمایا بیت المقدس قبلہ، ہم وہاں نماز پڑھیں گے، آپ کہیں گے کعبۃ اللہ ہم ادھر پڑھیں گے۔ اور فرمایا جو یہودیوں نے تانا کسا تھا کہ ان کا کیا ہوگا جو پہلے مر چکے ہیں پہلے ہی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ فرما رہا جو چلا گیا اس وقت وہی حکم تھا تو وہ جنتی ہے، کوئی کسی بھی حالت میں چلا گیا ہم کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہودی باقاعدہ مسلمانوں سے آ کر کہا کرتے تھے ارے
ہماری دشمنی اتنی کہ ہمارا قبلہ ہی چھوڑ دیا، اور اب کیا ہوگا تمہارا، تمہاری عبادتوں کا، تمہارے اس عمل کا ہزار طعنے کستے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب یہ حکم آیا تو جو لوگ سفر حج پر یا عمرے پر گئے ہیں، مدینے میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ کیوں؟ جب اللہ کے نبی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جبرائیل نماز کے بیچ میں حکم آ گیا، ابھی کے ابھی قبلہ بدل دیں آپ۔ روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فوراً قبلہ بدل دیا نماز پڑھتے ہوئے، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب پھر گئے۔ اسی لیے اس مسجد کو خصوصیت حاصل ہے کہ وہ ایک نماز اس موقع پر دونوں جانب پڑھی گئی، پہلے بیت المقدس کی جانب، پھر کعبۃ اللہ کی جانب۔ حکم جیسے ہی آیا فوراً اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے ساتھ پھر گئے کہ اب حکم یہ ہے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی کی دلی خواہش تھی۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے نبی ہم دیکھتے تھے، اللہ کے نبی روایات کے اندر آتا ہے کہ روزانہ آسمان کی جانب دیکھتے تھے کب وحی آئے گی، قبلہ بدل جائے، ہمارا کعبہ ہو جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے تھے آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو پھر ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی جانب جس سے آپ راضی ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کی مسجد ہے اس کا نام مسجد الحرام ہے، جو اس دنیا میں سب سے پرانی اور سب سے مقدس، سب سے محترم مسجد ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی وہ مسجد سب سے زیادہ آگے ہے۔ فرمایا گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ رخ کو پھیر لیں، اور یہ بھی فرما دیا قیامت تک کے لیے وحیث ما کنتم، کہ ایمان والو سنو تم جہاں بھی رہو، فولوا وجوہکم شطرا، اب سے قانون یہ ہوگا کہ اب سے آپ کو چاہے تم دنیا میں کہیں بھی رہو، اب سے آپ کو نماز کعبۃ اللہ کی جانب کر کے پڑھنا ہوگی۔ اس لیے اصول یہ ہے، اور نماز کے 13 فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ ہاں مجبوری ہو کہ آپ بس میں ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، ہاں اندازہ کریں پہلے آپ سفر میں جہاں بھی ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں قبلہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا انسان کوشش کرتا معلوم نہیں ہو پاتا، وہ بیچارہ اپنی کوشش سے جتنا اس کے پاس معلومات رہتی نمازیں ادا کر لیتا، بعض مرتبہ رخ غلط بھی ہو جاتا تھا، مگر آج کل تو یہ ناممکن ہے۔ موبائل کے استعمال سے چیزیں بہت آسان ہیں کہ آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں 1 یا 2 سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ قبلہ کہاں پر ہے۔ بہرحال یہ حکم اتارا گیا کہ اب سے آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کو نماز اور عبادات، خاص طور پر نماز اور حج، اسی کی جانب چہرہ کر کے کرنا ہوگا۔ یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔